السلام علیکم. ہیلتھ بیونڈ باڈی کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں آپ کی ہوسٹ رمشا رفیع، کلینکل سائیکالوجسٹ، اس مقصد اور ایم کے ساتھ کہ سائیکو ایجوکیشن پر تمام پاکستانیوں کا حق ہے اور سائیکو ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے ملک کے ہر کونے کونے تک پہنچنی چاہیے. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں کا سب سے اہم ایشو، نیند کے مسائل. میرے پاس بہت سارے جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے بہت اہم مسئلہ جو رکھتے ہیں سامنے، پہلا کہ نیند کا مسئلہ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہے. اینڈ ادر دین کلائنٹس، ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیند کے مسائل سے دوچار ہیں اور وہ اکثر اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں نیند ڈسٹرب ہے. تو آج اس نیند کے فینومینا کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ پروسیس ہے کیا اور اس کے کون کون سے عوامل ہیں جو کہ اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو نیند کی ضرورت محسوس بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیٹ بھی جاتے ہیں، کمرے میں کمپلیٹ خاموشی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دماغ جو ہے وہ سوچنا بند نہیں کر رہا ہوتا اور نیند نہیں آتی ہے. ہمارے دماغ میں مسلسل ایک چین آف تھاٹ چل رہی ہوتی ہے. کبھی ماضی کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، کبھی مستقبل کی فکر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ دماغ رات کے وقت ہی سب سے زیادہ متحرک ہو گیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو آج ہم نیند، ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس اور نروس سسٹم کے تعلق کو ہی سمجھیں گے، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ صرف نیند کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے، نروس سسٹم کی وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا جسم اور دماغ بہت عرصے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں نے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی جب نروس سسٹم ریگولیشن کی بات کی تھی تو آپ کو دو سٹیٹس کے بارے میں بتایا تھا، ہائپر اراؤزل اور ہائپو اراؤزل. جب انسان کا نروس سسٹم بہت عرصے سے ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں رہ رہا ہو تو وہ بھی نیند کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، جس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نیند صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایک صرف بایولوجیکل سٹیٹ یا نیڈ نہیں ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے ہم سب کی، کہ نیند ایک جسم کی ضرورت ہے اینڈ اٹ از اونلی اے بایولوجیکل پروسیس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیند ایک بایولوجیکل فیکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل اور ایموشنل عمل بھی ہے. یعنی نیند ایک ایسا عمل ہے جس میں ہماری بایولوجی، ہماری سائیکالوجی اور ہماری ایموشنز تینوں کار فرما ہوتے ہیں، تینوں فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور جب انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے تو جسم آرام کی حالت میں داخل ہوتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو. نیند اس وقت آتی ہے جب ہارٹ بیٹ سلو ہو یا متوازن ہو، سانس معمول پر ہو اور ہمارے آرگنز جو ہیں یا باڈی جو ہے وہ ریلیکس سٹیٹ میں ہو. پھر جسم جو ہے وہ نیند کے عمل میں داخل ہوتا ہے. لیکن اگر اعصابی نظام مسلسل الرٹ موڈ میں ہے اور جسم جو ہے وہ ڈینجر کی سٹیٹ میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارا نروس سسٹم ہائپر ویجیلنٹ کنڈیشن میں ہو تو جسم، ہمارے دماغ ایک ہی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم ڈینجر. تو باڈی جو ہے وہ خطرے کی حالت میں ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس حالت میں وہ آپ کی باڈی کو نیند میں نہیں جانے دے گی. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ نیند کو کیسے متاثر کرتا ہے. جب انسان طویل عرصے تک سٹریس میں ہو اور اس کا جسم ہر ٹائم ہائپر ویجیلنٹ موڈ میں ہو تو گویا اندر ایک الارم مسلسل بج رہا ہوتا ہے، یعنی ڈینجر کا الارم. وہ کام کی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے فائنینشل، بہت سارے عرصے سے کوئی فائنینشیل پرابلمس چل رہے ہیں، تعلقات کے مسائل چل رہے ہیں، یا ماضی کے تجربات کی وجہ سے ٹراماز ہو سکتے ہیں، وہ الجھنیں ہو سکتی ہیں زندگی کی، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ مسلسل ان کو سوچتا ہے، مسلسل انہیں ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور مسلسل انسان کو
ڈینجر کی کنڈیشن میں رکھتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھو اس کے بعد سوئیں گے. تو لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ نیند میں مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، رات میں بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، یا صبح اٹھنے کے باوجود بھی آپ فریش محسوس نہیں کرتے ہیں. اب یہ سوچنا چاہیے کہ رات کو زیادہ سوچنا کیوں شروع کر دیتا ہے انسان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دن میں تو وہ مصروف رہتے ہیں لیکن رات کو خیالات کا سیلاب جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن میں انسان چونکہ بہت سارے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو اس کی توجہ بٹی رہتی ہے، لیکن جب رات کو خاموشی ہوتی ہے تو وہ خیالات، جذبات اور پریشانیاں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، گویا وہ اس کا آئینہ بن جاتی ہیں جن کو وہ پوری دن مصروفیات کی وجہ سے نہیں کنفرنٹ کرتا یا ان کے بارے میں نہیں سوچتا. تو یہ ساری چیزیں جب رات کو اس کے سامنے آ جاتی ہیں خاموشی میں تو اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے یا انہیں ریزالو کرے. اور جب وہ ریزالو نہیں کرتا ہے اور اگر ان سے بھاگنے لگتا ہے تو وہ جتنا بھاگتا ہے اتنی نیند بھی اس سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ جذبات اور نیند کا کیا تعلق ہے. صرف وری جو ہے وہی صرف جذبات کو، نیند کو متاثر نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ہماری اداسی، ہمارا غصہ، ہماری تنہائی، ہمارا غم اور وہ جذبات جو ہم بولتے نہیں ہیں وہ بھی ہمارے نیند کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے ہیں وہ اور ہمیشہ مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا جسم اور دماغ ان جذبات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور یہی اندرونی بوجھ جو ہے وہ رات کے وقت بے چینی بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اگنور کرنا حل نہیں ہے. اب ذرا بایولوجیکل پہلو کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر نیند کا مسئلہ سائیکولوجیکل بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بایولوجیکل ریزن ہو، یعنی کبھی کبھی میڈیسنس کے سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، کوئی پین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی وجوہات بن جاتی ہیں اور نیند کو متاثر کرتی ہیں. اس لیے اگر مسئلہ مسلسل موجود ہے تو میڈیکل ایگزامینیشن سے بھی وہ کلیئر کروانا چاہیے. اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ذہنی دباؤ اور اعصابی نظام کی بے ترتیبی سے بھی نیند کے مسائل فیس کر رہے ہیں. اب کون سے ایسے بہتر طریقے ہوں گے جو نیند کے مسائل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. نیند کو یہ تو طے ہے کہ زبردستی نہیں لایا جا سکتا. نیند ایک ایسا عمل ہے جو جس وقت آنا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہی آئے گا. اور لیکن ایک بات میں اہم آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ نیند اس وقت آتی ہے جب باڈی اور نروس سسٹم سیف محسوس کرتا ہے. یہ بات آپ اپنے ہمیشہ یاد رکھیں اور دماغ میں بٹھا لیں کہ نیند اس وقت آئے گی جب آپ کا نروس سسٹم اور باڈی سیف فیل کرے گی. اور جب تک وہ سیف فیل نہیں کرے گی آپ کو وہ نیند میں نہیں لے کے جائے گی. دن میں کچھ دیر اگر سکون کرنے کے لیے وقت نکال لیا جائے اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، سونے سے پہلے ذہن کو مسلسل مصروف نہ رکھا جائے، اور اپنے باڈی جیسچرز، یعنی آپ کی باڈی آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کی باڈی کیا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو اگر انسان بیٹھ کے سمجھ لے اور جو سوچیں بار بار آپ کے جسم میں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں وہ ان سوچوں کو بیٹھ کے سن لیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بار بار آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر آپ جتنا ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے. لہٰذا ان چیزوں کو انٹرٹین کرنا ہی حل ہے، کیونکہ نیند صرف اندھیرا ہونے سے نہیں آتی بلکہ تحفظ کے احساس سے آتی ہے. اگر آپ کو نیند کے مسائل کا سامنا ہے تو اپنے آپ کو بالکل کمزور نہ سمجھیں، بلکہ کبھی کبھی بے خوابی جو ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے کہ باڈی اور مائنڈ دونوں آرام کی تلاش میں ہیں. اور یہ صحت جو جسم سے آگے، یعنی ہیلتھ بیانڈ باڈی جو سیریز ہے میری، اس میں میرا مقصد یہی ہے کہ ہم انسان کو صرف علامات کی نظر سے نہیں بلکہ ایک مکمل وجود کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ بعض اوقات مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اعصابی نظام جو ہے ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا.
آئی ہوپ کہ میرا یہ جو نالج میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کسی نہ کسی لیول پر تبدیلی لانے کی کا باعث بنے، اور آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم ڈیلی لائف میں روزانہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی بہت اگر بہتری لائیں تو بہت اچھا ہے ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.